شیلا نوجوان کے ہاتھوں مرتے مرتے بچی تھی۔ اسے نوجوان کی قوت کا اندازہ تھا، لیکن پھر بھی اسے نوجوان سے کم اور بوڑھے سے زیادہ خوف محسوس ہو رہا تھا۔ اسے حسینہ بیگم کا جملہ یاد آ گیا۔ وہ کمزور بوڑھا زخمی نوجوان کو کسی بچے کی طرح کندھے سے لگا کر اوپر چڑھتا چلا گیا۔ شیلا کا دل خوف سے دھڑکنے لگا۔ اس کی حیوانی حصیں خطرے کی بو سونگ رہی تھی۔ اس نے آدم خور بننے کے بعد اب تک کوئی خواب نہیں دیکھا تھا، لیکن اس رات نوجوان کو شکار کرنے کے لیے روانگی سے قبل چند گھنٹوں کی نیند میں اس نے خوفناک خواب دیکھا۔ اس نے خواب میں زوردار آوازیں سنی۔ ایسا لگا جیسے سینکڑوں ڈول پیٹے جا رہے ہوں۔ یہ آوازیں کبھی بہت دور سے اور کبھی انتہائی قریب سے آتی ہوئی محسوس ہو رہی تھی۔ وہ ایک تنگ گھاٹی میں دوڑ رہی تھی تاکہ ان آوازوں سے دور نکل سکے۔ پھر اسے تنگ گھاٹی کے دہانے پر ایک منحنی سا شخص بلکہ بوڑھا نظر آیا، جو پہلے ہی نظر میں لقمہ تر لگا، لیکن وہ لقمہ تر ثابت نہ ہو سکا۔ شیلا خواب میں ہی سمجھ گئی کہ یہی وہ شخص ہے جس کو آدم خوروں کے خلاف بھیجا گیا ہے۔ تبھی اس نے عہد کیا کہ وہ کبھی کسی چینی کا گوشت نہیں کھائے گی۔ نیند سے بیدار ہونے پر بھی وہ دیر تک سہمی رہی، تاہم آہستہ آہستہ اس کے اوسان بحال ہوئے۔ اس نے انگڑائی لی اور سوچنے لگی کہ ان کے جانثار ساتھی ان دونوں میں سے کسی ایک کو افزائش نسل کے لیے بچا کر رکھ سکیں گے۔ حسینہ بیگم کے اپارٹمنٹ میں اوشان نے ٹائیگر کے ہاتھ مسلے اور سر ہلانے لگا۔ ان ہاتھوں میں اب حرارت واپس آ چکی تھی۔ باہر اندھیرا ہو چکا تھا اور گزشتہ 3 راتوں سے ٹائیگر اوشان کو کسی خاص مقصد کے لیے تیاریاں کرتا ہوا دیکھ رہا تھا۔ اپنے زخموں کو بار بار مت دیکھو، اس نے ٹائیگر کو تیسری مرتبہ نصیحت کی۔ پھر کیا دیکھوں؟ ٹائیگر منمنا کر بولا کہ بعض اوقات درد سے تڑپ کر رہ جاتا ہوں۔ یہ زخم نہیں، محض خراشیں ہیں، اور ان میں درد اس لیے ہو رہا ہے کہ خراشیں ابھی بڑھ رہی ہیں۔ یہ کہتے ہوئے اوشان نے ایک بار پھر اس کے ہاتھ پر ہاتھ مارا۔ درد زندگی کی علامت ہے اور بے حسی موت کی۔ میری بری حالت ہے لٹل فادر، شرمناک، مایوس کن، اوشان نے منہ بنا کر سر ہلاتے ہوئے کہا۔ ٹائیگر اس کا مطلب جانتا تھا، اور مطلب یہ تھا کہ سناجو سے تعلق رکھنے والے شخص کا اس طرح زخمی ہو جانا کتنا مایوس کن اور شرمناک ہے۔ اوشان طنزیہ انداز میں یہی سب کچھ کہتا رہا اور ٹائیگر بار بار یہی پوچھتا رہا کہ اگر اس نے اوشان کو اتنا ہی مایوس کیا ہے تو پھر وہ رات رات بھر اس کی پٹی سے لگا کر تیمارداری کیوں کرتا ہے، اس کا علاج کیوں کر رہا ہے؟ اس لیے اوشان نے ایک طویل سانس لے کر آنکھیں بند کر لی۔ اس لیے کہ تم ایک بار پھر کسی کے ہاتھوں زخمی ہو کر مجھے شرمسار کر دو۔ کیا تمہیں احساس نہیں کہ تم نے خود کو تقریباً ہلاک کر لیا تھا؟ ہم نے گزشتہ 950 سالوں میں ایک بھی ماسٹر اس طرح نہیں گوایا۔ تمہیں احساس ہی نہیں کہ تمہارے زخمی ہونے سے میری ساکھ کس طرح متاثر ہوئی ہے۔ ٹائیگر نے اسے یہ بتانا چاہا کہ مقابلہ ایک نئی قسم کی آدم خور سے تھا، مگر اوشان نے اس کی ایک نہ سنی۔ نہیں، تم خود کو کسی روز نئے انداز سے ہلاک کر لو گے، اور تم ایسا کیوں کرو گے یہ میں بتاتا ہوں کہ لیکن لٹل فادر خاموش۔ اوشان کا استخوانی ہاتھ اس کے سینے پر جم گیا۔ اس ہاتھ کے لمس میں عجیب سا جادو تھا۔ ٹائیگر کا سینہ اچانک ہی جلن اور درد سے بے نیاز ہو گیا۔ تم خود کو اس لیے ہلاک کرو گے کہ تمہیں میرے انکسار اور میرے عاجزانہ انداز سے کوئی خوف محسوس نہیں ہوتا۔ میں نے تمہارے کہنے پر سینٹریفیوج واپس کر دیا اور تم یہ سمجھ گئے کہ کسی سزا کے خوف کے بغیر خود کو ہلاک کر سکتے ہو۔ میں کچھ نہیں کہوں گا، ضرورت میرے آڑے آ جائے گی۔ تم یہ بھی فراموش کر گئے کہ تمہارے مرنے کی صورت میں سناجو کی تاریخ مجھ بوڑھے پر لان تان کرے گی کہ ماسٹر اوشان نے اپنے ایک شاگرد کو اس طرح مرنے دیا۔ لیکن لٹل فادر، میں اب تک انتہائی سخی، بامروت اور منکسر المزاج ثابت ہوا ہوں شہزاد، اوشان نے شاکی لہجے میں کہا۔ میں نے اخلاق اور نفاست سے کبھی گریز نہیں کیا، لیکن اس کے جواب میں مجھے کیا ملا؟ بے پرواہی، ایسے شخص کی طرف سے بے پرواہی جس کو میں نے خود تربیت دی۔ یہ کہتے ہوئے اوشان نے اپنا ہاتھ ہٹا دیا۔ ٹائیگر دل ہی دل میں خوش ہوتا رہا۔ اسے علم تھا کہ اوشان آج پہلی بار ایسی کڑوی باتیں کر رہا ہے، اور اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ ٹائیگر خطرے سے باہر نکل آیا ہے۔ اسے یاد تھا کہ نیم بے ہوشی کی حالت میں اوشان اسے کس طرح سنبھالتا تھا، اس کے کانوں میں سرگوشیاں کرتا تھا، جڑی بوٹیوں سے عرق کشید کرنے کے ساتھ ساتھ ہمہ وقت اس کی طرف دیکھتا رہتا تھا اور اس کی ہلکی سی کرا سن کر اس کے چہرے پر کرب اود کراتا تھا۔ اوشان نے گزشتہ کئی راتیں اس کی پٹی سے لگ کر جاگتے ہوئے گزاری تھی۔ اس نے ٹائیگر کا بہترین علاج کیا تھا۔ وہ بہترین قاتل ہونے کے ساتھ ساتھ بہترین مسیحا بھی تھا۔ اوشان جانتا تھا کہ اس نے طب سناجو کے قدیم فلسفے پر عمل کرتے ہوئے ٹائیگر کا علاج کامیابی سے کیا ہے۔ علاج کے دوران ٹائیگر کی قوت ارادی بھی معاون ثابت ہوئی تھی۔ اب وہ خطرے سے باہر تھا، مگر خطرہ اب بھی موجود تھا۔ اوشان کو اس کی بو آ رہی تھی۔ یہ رات قیامت کا خطرہ تھا، اور ٹائیگر کو اس بات پر حیرت تھی کہ آج رات اوشان کس قسم کی تیاریاں کر رہا ہے۔ ٹونی کو اس وجہ سے زندگی مل گئی کہ شیلا اور اس کے آدم خور ساتھی نوجوانوں کو اغوا کرنے کے لیے مقررہ وقت پر اپارٹمنٹ کی طرف چلے گئے تھے۔ انہوں نے سفاری پارک کا رخ نہیں کیا تھا۔ رات ابھی تک تاریک تھی۔
پورے محلے میں سناٹا تھا اور شیلا اپنے ساتھیوں سمیت کسی آہٹ یا قدموں کی چاپ پیدا کیے بغیر حسینہ بیگم کی اس عمارت کے قریب پہنچ چکی تھی جس کے ایک اپارٹمنٹ میں مقصود یعنی ٹائیگر مقیم تھا۔ وہ سب بلی کی طرح دبے قدموں شکار کرنے کے لیے دائرے کی شکل میں آگے بڑھ رہے تھے اور اب وہ عمارت کے اس زینے پر تھے جو اپارٹمنٹ کی طرف جاتا تھا۔ ادھر اپارٹمنٹ میں ٹائیگر اوشان کی طرف حیرت سے دیکھ رہا تھا جس کے چہرے پر اس وقت سنجیدگی تھی اور ہونٹ بچے ہوئے تھے۔ اوشان نے 3 چاقو رسی سے باندھ کر اس طرح ٹوٹی ہوئی کھڑکیوں کے تختوں میں پھنسا دیے تھے کہ ڈوری کھینچتے ہی وہ تیر کی طرح نکل سکتے تھے۔ اوشان نے کچن سے کالی مرچوں کے صفوف کی بڑی ڈبیاں نکال کر اسے اپارٹمنٹ کے دروازے پر خالی کر دیا۔ یہ سب کیا ہے لٹل فادر؟ ٹائیگر نے تکیے میں منہ دیتے ہوئے کہا۔ اگر کوئی خطرہ ہے تو پھر اتنے انتظامات کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ اگر ہم بھاگے تو پھر ان کے سامنے بلکہ ان کی زد میں ہی ہوں گے فرزند۔ اوشان نے ٹھہرے ہوئے لہجے میں جواب دیا۔ میں چاہتا ہوں کہ پہلا حملہ وہ کریں تاکہ ہمیں ان کے رخ کا علم ہو سکے، اس کے بعد ہم مخالف سمت میں فرار ہو سکتے ہیں۔ فرار؟ ٹائیگر نے ایک طویل سانس لی۔ پہلا موقع تھا کہ اس نے اوشان کو فرار پر آمادہ پایا تھا اور یہ انتہائی انہونی بات تھی، مگر وہ جانتا تھا کہ اوشان کی موجودہ کیفیت کا سبب وہ خود ہے۔ لٹل فادر، اس نے نرم لہجے میں کہا، ایک ایسے نامعقول کے لیے اتنی زحمت کیوں اٹھا رہے ہیں جو آپ کے لیے خفت کا باعث بن چکا ہے؟ چپ رہو، اوشان نے اسے ڈانٹ دیا۔ سنو، یہ کہتے وہ سیدھی کرسی پر بیٹھ گیا جو ٹائیگر کے بیڈ سے لگی ہوئی تھی۔ وہ اب باہر پہنچ چکے ہیں، کیا تمہیں ان کی آوازیں نہیں آ رہی ہیں؟ ٹائیگر نے مایوسی سے گردن ہلا دی۔ اوشان نے بڑی مایوسی سے کہا، تم تندرست ہونے میں بہت وقت لے رہے ہو، ویسے تم نے اپنی صلاحیت ضائع کرنے میں صرف 1 منٹ ہی لگایا ہے۔ وہ باہر موجود ہیں، 1 گھنٹے سے منڈلا رہے ہیں اور جلد ہی حملہ کرنے والے ہیں۔ پھر اوشان نے انگشت شہادت ٹائیگر کے حلق پر رکھ دی۔ ڈاکٹر اسے ٹیمپریچر لینا کہتے تھے جبکہ اوشان اسے زندگی کی آواز سننا کہتا تھا۔ وہ سر ہلانے لگا۔ ہم ان کا یہی انتظار کریں گے شہزاد، اس نے ٹھوس لہجے میں کہا۔ ٹائیگر کو اس وقت بھی بخار تھا۔ ٹائیگر نے آنکھیں بند کر لی۔ وہ سوچنے لگا کہ اوشان کیا کر رہا ہے۔ وہ اگر فرار ہونا چاہتا تو بآسانی نکل سکتا تھا، لیکن شاید اسے خوف تھا کہ اس کوشش میں وہ آمنے سامنے سے ٹکرائیں گے اور ٹائیگر اس کے لیے بوجھ بن جائے گا۔ اسی لیے وہ اس وقت یہاں ٹھہرا ہوا تھا۔ وہ جانتا تھا کہ ٹائیگر اپنی صلاحیتیں کھو چکا ہے، وہ کسی سے لڑ نہیں سکتا۔ اس وقت اس نے صرف یہ کوشش کی تھی کہ پہلے حملہ آوروں کو الجھا دیا جائے اور پھر ٹائیگر کو لے کر کسی اور راستے سے نکل جائے۔ بقا فن سناجو کا محور تھی، لیکن بقا کی یہ جنگ بھی فن سناجو کے اصولوں کے تحت لڑی جاتی تھی۔ یہ جنگ بذات خود اعلیٰ ترین فن قرار دی جاتی تھی۔ اس کے لیے ضروری تھا کہ بقا کی جنگ لڑنے والے کے ذہن پر کوئی بوجھ نہ ہو، لیکن اوشان کے ذہن ہی نہیں بلکہ دل پر بھی زخمی اور کمزور ٹائیگر کا بوجھ تھا۔ جنگ کی صورت میں ٹائیگر اوشان کا ساتھ دینے کی پوزیشن ہی نہیں تھا۔ مان ہی ٹائیگر کو سگریٹ کی طلب محسوس ہونے لگی۔ اس طلب کی وجہ سے وہ قسمسا کر رہ گیا۔ 10 سال سے اس نے سگریٹ کو ہاتھ بھی نہیں لگایا تھا، مگر اس وقت وہ بے قرار ہو رہا تھا۔ اس نے سر جھٹکا اور اوشان کے ہاتھ پر ہاتھ رکھ دیا۔ بوڑھے اطالیف نے اسے غور سے دیکھا۔ شکریہ لٹل فادر، ٹائیگر نے بھرائی ہوئی آواز میں کہا۔ سناجو کے عظیم ماسٹر اور اس کے عظیم شاگرد کے درمیان اظہار محبت کے لیے اس سے زیادہ الفاظ کی ضرورت نہیں تھی۔ ڈرو مت میرے بچے، اوشان نے ٹھوس لہجے میں کہا۔ قدیم کہانی کچھ بھی کہتی ہو، راتوں کو گھومنے والے یہ آدم خور شیر جلد ہی اس حقیقت کو پا لیں گے کہ وہ میمنے کا شکار کرنے کے لیے نہیں آئے تھے۔ قدیم کہانی؟ ٹائیگر چونک پڑا۔ مجھے کہانی سناؤ، پھر کسی وقت سناؤں گا، اوشان نے اس کا ہاتھ سہلاتے ہوئے کہا، مگر اس وقت اس کا لہجہ بڑا عجیب سا تھا۔ اب خاموش رہنا، وہ قریب آ رہے ہیں۔ نیچے ڈاکٹر شیلا فنبرگ BSMS PhD نے اپنے کان میں کھجلی محسوس کی تو دیوار سے کان رگڑنے لگی اور پھر سرگوشیوں میں آخری ہدایات دی۔ نوجوان کو افزائش نسل کے لیے بچا کر رکھنا ہے۔ اس کی آواز انسانی نہیں تھی۔ بوڑھے کو بھی یہاں مت کھا لینا، کیونکہ اگر یہاں اس کا ڈھانچہ ملا تو نئے مسائل جنم لے سکتے ہیں۔ حالات کچھ بھی ہوں، مجھے نوجوان زندہ و سلامت چاہیے۔ یہ کہتے ہوئے اس نے ایک آدمی کو اشارہ کیا جو ہاتھ پیروں پر کسی چوپائی کی مانند کھڑا ہوا تھا، اور وہ آدمی کسی شیر کی طرح چھلانگ لگا کر اس طرف چلا گیا جہاں اسے پہلے ہی کھڑے ہونے کی ہدایت دی جا چکی تھی۔ فرار کا یہ راستہ بھی مسدود کر دیا گیا۔ باقی 6 ہوا سونگتے ہوئے زینے کی طرف بڑھنے لگے۔ انہیں کسی ہدایت کی ضرورت نہیں تھی، وہ محض بو کی سمت بڑھ رہے تھے۔ وہ عقبی زینے پر پہنچے اور انہوں نے فرار کا یہ راستہ بھی بند کر دیا۔ اب شیلا ایک اور عورت کے ساتھ دروازے کی طرف بڑھ رہی تھی۔ اس نے ہاتھ مار کر تالا توڑا اور دونوں اندر داخل ہو گئے۔ اپارٹمنٹ کے دروازے تک پہنچنے میں اب صرف 10 سیڑھیاں حائل تھی۔ اپارٹمنٹ کے اندر اوشان نے ٹائیگر کے منہ پر ہاتھ رکھ دیا تاکہ اس کی سانس کی آواز نہ نکل سکے۔ چند لمحوں تک وہ غور سے کچھ سنتا رہا، پھر بولا، وہ 6 ہیں، اپنے پیروں پر کھڑے ہو جاؤ، ہمیں یہاں سے جلد از جلد نکلنے کے لیے تیار رہنا ہے۔ ٹائیگر کھڑا ہوا، مگر اسی لمحے اس کے سر میں شدید دمک ہونے لگی۔ پھر درد نے حلق اور پیٹ کو بھی دبوچ لیا۔
اسے ایسا لگا جیسے شیلا کے لگائے ہوئے زخم پر صرف مہین سی جلد آئی ہو اور زخم تازہ ہے۔ وہ ایک لمحے تک ڈگمگایا، پھر اس نے پرانی تربیت کے مطابق گہرے گہرے سانس لینے کی کوشش کی اور اوشان نے بڑی نرمی سے اسے کھڑکی کے قریب والے کونے میں دھکیل دیا۔ اوشان نے بڑی تیزی سے 3 بڑی موم بتیاں روشن کر کے فرش کے وسط میں رکھی اور پھر لائٹ آف کر دی۔ یہ کیا کر رہے ہو؟ ٹائیگر پوچھے بغیر نہ رہ سکا۔ اوشان نے اسے خاموش رہنے کا اشارہ کیا۔ وہ انتظار کرنے لگا، مگر انہیں زیادہ دیر تک انتظار نہیں کرنا پڑا۔ ریڈ کراس کی مقامی صدر نے طویل سانس لی، اس کے نتنے پھڑکنے لگے۔ اس کی عمر 40 سال تھی۔ گزشتہ برسوں میں وہ ہمیشہ اپنے شوہر کی آوارہ گردی پر شاکی رہی تھی۔ اسے آنکھوں کے گرد حلقوں اور گردن پر سلوٹوں کی بھی فکر تھی، لیکن اب وہ نوجوان حسینہ لگ رہی تھی۔ اب اسے اپنے شوہر کی بھی پرواہ نہ تھی اور اس نے تہیہ کر رکھا تھا کہ اگر اس کے شوہر نے دوبارہ اسے دھوکہ دیا تو وہ اپنے ہی گھر پر دوستوں کی ضیافت کرے گی۔ سب سے پہلے کمرے میں وہی داخل ہوئی۔ اس کے حلق سے غراہٹ نکل رہی تھی، مگر جو ہی اوشان نے رسی کو جھٹکا دیا، چاقو کسی تیر کی طرح نکلا اور مسز مرارجی کے سینے میں پیوست ہو کر دل میں گھس گیا۔ اس کی وحشیانہ اور درد بری غراہٹ سن کر دروازے اور عقبی کھڑکی پر موجود آدم خور زور زور سے غرانے لگے اور اس کے بعد دروازے پر کوئی چیخنے بھی لگا۔ کالی مرچیں اپنا کام کر رہی تھی۔ اوشان نے ہاتھ بڑھا کر ٹائیگر کی پشت تھپ تھپائی۔ اسے باقی درندوں کی پوزیشن بھی معلوم ہو گئی تھی۔ اسی لمحے ٹوٹی ہوئی کھڑکی میں ایک ہیولا نظر آیا اور اسی ایک پل میں اوشان کا استخوانی ہاتھ کھڑکی کی سمت لپکا۔ اس ہاتھ کی طاقتور اور قاتل انگلیوں نے ہجولے کا ٹینٹوا پکڑ کر اس طرح دبایا جیسے کوئی شریر بچہ پاپڑ توڑ رہا ہو۔ ساتھ ہی اس نے ہاتھ کو جھٹکا دیا تو ایک عورت دب سے کھڑکی کے راستے کمرے میں گر گئی۔ وہ کسی بلی کی طرح چاروں ہاتھ پیروں پر گری تھی۔ اس نے پلٹ کر اوشان اور پھر ٹائیگر کی طرف دیکھا، لیکن شاید اسی لمحے اسے یہ احساس ہوا کہ اس کا گلا کئی جگہ سے کٹا ہوا ہے، لہٰذا وہ غرا کر گری اور جلتی ہوئی موم بتی تک لڑکتی ہوئی چلی گئی۔ ان میں سے 2 موم بتیاں اس کی ٹکر سے گر گئی۔ گرم گرم موم قریب پڑے ہوئے اخبار پر گرا اور جو ہی موم بتیوں کا شعلہ اخبار پر گرا اس نے آگ پکڑ لی۔ جلدی فرش پر ننے ننے شعلے رقص کرنے لگے اور اوشان نے وقت ضائع کیے بغیر ٹائیگر کو کھلی کھڑکی کی طرف دھکیل دیا۔ چڑھو۔ اس کا لہجہ بہت عجیب تھا۔ پھر چند لمحوں بعد ہی ٹائیگر چھت پر جانے والی سیڑھی پر چڑھ رہا تھا، جبکہ اوشان ٹائیگر کو کھلی کھڑکی سے دیکھنے کے علاوہ دروازے کا خیال بھی رکھ رہا تھا۔ اس کا اندازہ 100% درست ثابت ہوا۔ شیلا نے دروازہ توڑ دیا اور وہ کسی خونخوار شیرنی کی طرح اچھل کر کمرے میں آ گئی۔ اس کے ساتھ ہی 2 مزید آدم خور کمرے میں در آئے۔ ان کے چہرے غصے کی وجہ سے بگڑے ہوئے تھے، ان کے دانت چمک رہے تھے اور شعلوں کی وجہ سے ان کے چہروں پر بھیانک تاثر ابھر رہا تھا۔ آگ اب پھیل رہی تھی۔ اس نے تیل میں بھیگے ہوئے اس سوٹ کو بھی اپنی لپیٹ میں لے لیا تھا جو اوشان نے خاص طور سے یہاں رکھا تھا۔ بیڈ کے قریب وال پیپر بھی آگ کی لپیٹ میں آ گئے اور کمرے میں آتش بازی کا سا منظر پیدا ہو گیا۔ اب وہ چاروں آدم خور آگ سے قدرے دور ٹٹک کر کھڑے ہوئے تھے۔ ان کی آنکھوں سے غصہ جھلک رہا تھا، ان کی رال ٹپک رہی تھی۔ ان کی نظریں کبھی اپنی ساتھی کی لاش پر پڑتی تھی اور کبھی اس خانی بوڑھے پر۔ وہ اس بوڑھے کی ٹکا بوٹی کر دینا چاہتے تھے، لیکن انہیں ان ننے ننے شعلوں سے ڈر لگ رہا تھا جو ان کے سامنے رقص کر رہے تھے۔ اوشان نے ہلکا سا کہکا لگا کر زکن بری کھڑکی پر پہنچا اور پھر ٹائیگر کے پیچھے لپک گیا۔ اس نے زینے پر پہنچنے کے بعد پلٹ کر دیکھا۔ اب شاید ٹائیگر کا بیڈ بھی جلنے لگا تھا کیونکہ شعلے اونچے ہو رہے تھے۔ ٹائیگر کو بھی کسی کے غرانے کی آواز سنائی دے رہی تھی۔ اس نے پلٹ کر اوشان کی طرف دیکھا۔ چلتے رہو، وہ ہمارا تعاقب نہیں کر سکتے۔ ہم اس عمارت کی چھت سے دوسری عمارت کی چھت پر جائیں گے اور پھر نیچے اتر کر اپنی راہ لیں گے۔ پھر مان ہی اوشان کو ایک نئے خدشے نے گھیر لیا۔ کیا تم چل سکتے ہو میرے بچے؟ میری رہنمائی کرو لٹل فادر۔ ٹائیگر بڑی بے بسی سے بولا۔ اتنی نکاہت اور کمزوری اس نے پہلے کبھی محسوس نہیں کی تھی۔ اس کی ٹانگیں زینہ چڑھنے کی وجہ سے کانپ رہی تھی، اس کے بازو ریلنگ تھامنے کی وجہ سے دکھ رہے تھے اور ایسا لگ رہا تھا جیسے اس کے پیٹ پر کوئی مسلسل گھوسے مارتا رہا ہو۔ وہ صرف یہ دعا کر رہا تھا کہ دونوں چھتوں کے درمیان زیادہ فاصلہ نہ ہو، کیونکہ اسے احساس تھا کہ اگر یہ فاصلہ 1 گز سے بھی زیادہ ہوا تو وہ دوسری چھت پر نہیں پہنچ سکے گا۔ لیکن فاصلہ محض 1 ہی قدم کا تھا اور پہلے اوشانی نے دوسری چھت پر قدم رکھا۔ اس نے ٹائیگر کو سہارا دینے کے لیے ہاتھ بڑھایا مگر فوراً کھینچ لیا۔ اس کے چہرے پر اس وقت سنگین تاثرات تھے اور اس کی نظریں ٹائیگر کے عقب میں اندھیرے پر جمی ہوئی تھی۔ ٹائیگر نے بھی پلٹ کر دیکھا اور وہ بھی چاندنی میں اس شخص کو دیکھ چکا تھا جس کی آنکھیں اندھیرے میں کانچ کی گولیوں کی طرح چمک رہی تھی۔ یہ آنکھیں دور سے 2 روشن نقطے ہی نظر آ رہی تھی۔ اوشان فوراً ٹائیگر کے قریب پہنچ گیا۔ اس کے دونوں ہاتھ اب ہل رہے تھے۔ روشن نقطے اپنی جگہ سے ہلنے لگے، بلند ہوئے۔ وہ اب چھت پر انسانوں کی طرح کھڑا ہوا تھا۔ اس کے حلق سے فاتحانہ غراہٹ نکل رہی تھی، شاید وہ ہنس رہا تھا۔ اس کی آنکھیں ان دونوں پر مرتکز تھی۔ وہ محکمہ سراغ رسانی کا اعلیٰ آفیسر جمیل تھا۔
تم کو کھا کر میرا پیٹ بھی نہیں بھرے گا بوڑھے، اس نے اغرانے والے انداز میں کہا۔ وہ آہستہ آہستہ اس طرح آگے بڑھا جیسے شیروں کے سے انداز میں زکن مار کر اوشان کو چھاپ لینے کا ارادہ رکھتا ہو۔ اس کے قدموں کی آہٹ تک پیدا نہیں ہو رہی تھی۔ اوشان اپنی جگہ سے ہلا تک نہیں، لیکن اس نے دونوں ہاتھ اس طرح بلند کر لیے جیسے وہ ٹائیگر کے لیے ڈال بن رہا ہو۔ تم نہ تو انسان ہو اور نہ ہی درندے، اوشان نے سرسراتے ہوئے لہجے میں کہا۔ میں دوگلی نسل کے گیدڑوں سے نہیں لڑتا، لہٰذا ہمیں ہمارے حال پر چھوڑ دو۔ میں صرف ہڈیاں چھوڑنے کا عادی ہوں، جمیل نے جواب دیا اور کہکہ لگانے کے لیے منہ کھول دیا۔ ساتھ ہی اس نے زکن بری درندوں کی طرح اسے بھی علم تھا کہ اس کا شکار بچنے کے لیے ایک طرف ہوگا، اس طرح اسے کھلا راستہ مل جائے گا اور وہ نوجوان کو دبوچ لے گا۔ لیکن اس کے بالمقابل اوشان تھا، وہ اپنی جگہ سے اس بار بھی نہیں ہٹا حتیٰ کہ جمیل اس کے سر پر پہنچ گیا۔ پھر اوشان کے دونوں ہاتھ چکی کے دو پارٹوں کی طرح حرکت میں آئے۔ ان کی حرکت بظاہر سست تھی لیکن وہ جمیل کا ایک بازو توڑ گئے۔ جمیل زور سے چلایا اور لمحہ بھر کے لیے گر گیا، تاہم اس میں درندوں والی صفت موجود تھی جو زخمی ہونے کے بعد زیادہ خطرناک ہو جاتے ہیں، لہٰذا وہ تڑپ کر اٹھا۔ اس بار اس نے اپنے دوسرے ہاتھ سے اوشان کا گلا پکڑنے کی کوشش کی۔ وہ گردن پکڑ کر خون پینا چاہتا تھا۔ اسی لمحے ٹائیگر نے اپنے عقب میں آگ کے شعلوں کی آواز سنی۔ اس نے پلٹ کر دیکھا، ایک روشن دان سے آگ کے شعلے نکلتے ہوئے دکھائی دے رہے تھے۔ اب جمیل اوشان پر تقریباً چھا رہا تھا، اس کی انگلیاں پنجوں کی طرح مڑی ہوئی تھی۔ ایک لمحے کو ایسا لگا جیسے وہ اوشان پر چھا گیا ہو، لیکن پھر ٹائیگر نے ہڈیاں چٹکنے کی آواز سنی۔ وہ سمجھ گیا کہ جمیل اپنی کئی ہڈیاں تڑوا بیٹھا ہے۔ اس نے پلٹ کر دیکھا، جمیل اپنے ہی زور میں اوشان کی کمر پر سوار ہو گیا تھا۔ پھر مان ہی اوشان نے اپنی کمر سیدھی کر لی تھی اور جمیل کمر سے پھسل کر تقریباً ہوا میں تیرتا ہوا ٹائیگر کے بہت قریب سے گزر کر نیچے گپ اندھیرے میں خلا میں گر رہا تھا۔ ٹائیگر کو جھک کر دیکھنے کی مہلت نہیں ملی کیونکہ اوشان نے اسے گود میں بھر کر دوسری چھت پر چھلانگ لگا دی تھی۔ اب وہ ٹائیگر کو سہارا دے کر دوسری عمارت کے زینے سے اتر رہا تھا اور فضا میں سائرن کی آواز صاف سنائی دے رہی تھی۔